ایک گاؤں میں ماریا نام کی ایک سادہ اور نیک دل لڑکی رہتی تھی۔ اس کی 2 ننھی بیٹیاں تھیں جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھیں۔ ماریا تیسری بار ماں بننے والی تھی، لیکن اس بار اس کے دل میں خوشی کے ساتھ ایک انجانا سا خوف بھی تھا۔ وہ اکثر خاموشی سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتی، یا اللہ اس بار سب کچھ خیر سے ہو۔ اس کا شوہر حمزہ بھی اسی گھر میں رہتا تھا، جو بظاہر خاموش رہتا، لیکن اس کے دل میں ایک ہی خواہش بار بار جاگتی تھی۔ وہ اکثر ماریا سے کہتا، اس بار مجھے بیٹا چاہیے۔ یہ الفاظ سن کر ماریا خاموش ہو جاتی، اس کی آنکھوں میں ہلکا سا خوف اور بے بسی صاف نظر آتی۔ گھر میں حمزہ کی بوڑھی ماں رضیہ بیگم بھی موجود تھیں، جو سب کچھ دیکھ رہی تھیں مگر خاموش تھیں۔ ماریا اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر اس بار بھی بیٹی ہوئی تو اس کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی، اور یہی سوچ اسے ہر وقت اندر ہی اندر پریشان رکھتی تھی۔ اگلے دن ماریا صحن میں بیٹھی کام کر رہی تھی اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے پاس کھیل رہی تھی، مگر ماریا کا دل بے چین تھا۔ وہ بار بار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر خاموشی سے دعا کر رہی تھی۔ اتنے میں حمزہ اندر آیا اور آتے ہی سخت لہجے میں بولا، ماریا یاد رکھنا، اس بار مجھے بیٹا ہی چاہیے۔ یہ سن کر ماریا کے ہاتھ رک گئے، اس نے سر جھکا لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر وہ کچھ نہ بولی۔ رضیہ بیگم نے بھی وہیں سے کہا، بیٹا ہو جائے تو ہی گھر سنبھلتا ہے۔ یہ بات سن کر ماریا کا دل ٹوٹ سا گیا۔ وہ خاموش رہی مگر اس کے چہرے پر صاف خوف نظر آ رہا تھا۔ کچھ دن بعد حمزہ ماریا کو اپنے ساتھ الٹرا ساؤنڈ کے لیے ہسپتال لے گیا۔ ماریا خاموش بیٹھی تھی اور دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی۔ چیک اپ کے دوران دونوں خاموشی سے ڈاکٹر کی بات سن رہے تھے۔ ماریا کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھ کر کہا، بچہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس بار بھی بیٹی ہے۔ یہ سنتے ہی ماریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ حمزہ کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ اس نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ ماریا بھی آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چل پڑی۔ راستے بھر دونوں کے درمیان مکمل خاموشی رہی۔ ماریا کا دل ٹوٹ چکا تھا، جبکہ حمزہ کے اندر غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ جب وہ گھر پہنچے تو حمزہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ غصے میں بولا، مجھے بیٹا چاہیے تھا اور تم پھر بیٹی لے کر آ رہی ہو۔ ماریا نے روتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، یہ میرے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اتنے میں رضیہ بیگم بھی بول اٹھیں، بس بہت ہو گیا، ہمارے گھر کو وارث چاہیے، بیٹیاں نہیں۔ یہ سن کر حمزہ نے غصے میں فیصلہ سنا دیا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، ابھی کے ابھی۔ ماریا جیسے سن ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ حمزہ، میں اس حالت میں کہاں جاؤں گی؟ لیکن حمزہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ گھر اب تمہارا نہیں رہا، نکل جاؤ یہاں سے۔ ماریا نے آخری بار گھر کو دیکھا، اپنی بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا اور آنسوؤں کے ساتھ گھر سے باہر نکل گئی۔ ماریا آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی اپنے گھر پہنچ گئی۔ آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اس کی بوڑھی ماں نے اسے دیکھا اور فوراً اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ ماریا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، امی، انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ بوڑھی ماں ایک پل کے لیے خاموش رہ گئی، چہرے پر فکر چھا گئی۔ طلاق؟ مگر کیوں بیٹا؟ ماریا روتے ہوئے بولی، وہ چاہتے تھے کہ بیٹا ہو، مگر امی یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں کیا کرتی؟ یہ سن کر بوڑھی ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے ماریا کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ صبر کرو بیٹا، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بہتر کرنے والا ہے۔ ماریا ماں کے سینے سے لگ کر روتی رہی اور اس کا درد خاموشی میں بہتا رہا۔ ماریا اب اپنی بوڑھی ماں کے گھر رہنے لگی تھی۔ حالات بہت مشکل تھے مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو دیکھتی تو خود کو مضبوط کر لیتی۔ اس نے گھر بیٹھ کر سلائی کا کام شروع کر دیا۔ آس پاس کی عورتیں اپنے کپڑے اس کے پاس دینے لگیں اور اسی سے ان کا گزارا چلنے لگا۔ دن بھر وہ خاموشی سے سلائی کرتی رہتی، صرف اس لیے کہ اس کی بیٹیوں کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ رات کو تھکی ہوئی ضرور ہوتی مگر اس کے دل میں ایک ہی یقین ہوتا، اللہ سب بہتر کرے گا۔ اسی امید کے ساتھ وہ ہر دن گزار رہی تھی۔
मारिया के जाने के बाद हमजा का घर सुनसान हो गया था, मगर उसके दिल में अब भी बेटे की ख्वाहिश बाकी थी। एक दिन रजिया बेगम ने साफ अल्फाज में कहा, हमजा, अब वक्त जाया न करो, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हमें इस घर का वारिस चाहिए। इसी दौरान पड़ोस में ही एक रिश्ता सामने आया। वहां एक लड़की नादिया थी। रजिया बेगम को वो रिश्ता पसंद आ गया और जल्द ही बात पक्की कर दी गई। हमजा ने भी ज्यादा कुछ ना सोचा और खामोशी से हाँ कर दी। चंद ही दिनों में हमजा की शादी नादिया से हो गई। हमजा भी एक नई उम्मीद के साथ अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने लगा। आखिर में रजिया बेगम ने खुशी से हमजा से कहा, देखना बेटा, अब की बार हमारी बहू हमें बेटा ही देगी। हमजा ने भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। गांव में भी ये बात तेजी से फैल गई कि हमजा ने मारिया को तलाक देकर दोनों बच्चियों समेत घर से निकाल दिया है। गांव की औरतें ये सुनकर अफसोस करने लगी। कितनी अच्छी थी मारिया, बेकसूर होकर भी जुल्म सह गई। मारिया अब अपनी माँ के साथ खामोशी से जिंदगी गुजार रही थी। हालात मुश्किल जरूर थे, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ औरतें उसकी हालत देखकर जाते हुए थोड़े ज्यादा पैसे रख जाती। मारिया हर बार खामोशी से वो पैसे ले लेती और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती। वक्त गुजरता गया और उसकी मेहनत आहिस्ता आहिस्ता रंग लाने लगी। अब उनके हालात पहले से बेहतर होने लगे थे। एक दिन मारिया को अचानक शदीद दर्द महसूस हुआ। वो तकलीफ से कराह उठी और अपने पेट पर हाथ रखकर बैठ गई। अम्मा हलीमा ने जैसे ही उसकी हालत देखी, फौरन घबराकर उसके पास आईं। क्या हुआ बेटा? मारिया ने तकलीफ से भरपूर आवाज में कहा। अम्मी, बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनते ही अम्मा हलीमा परेशान हो गईं और फौरन गांव की दाई को बुलाने के लिए बाहर निकल गईं। कुछ ही देर में दाई घर पहुंच गईं और मारिया को कमरे के अंदर ले जाया गया। कुछ वक्त बाद कमरे का दरवाजा खुला। दाई बाहर आई। अम्मा हलीमा ने बेचैनी से उसकी तरफ देखा। दाई मुस्कुराईं और बच्चे को उनकी गोद में देते हुए बोलीं, मुबारक हो, बेटा हुआ है। ये सुनते ही अम्मा हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। अंदर मारिया लेटी हुई थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। इकरा ने मासूमियत से पूछा, अम्मी, ये कौन है? मारिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उन्हें अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, ये तुम्हारा भाई है। ये सुनते ही दोनों बच्चियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। घर में एक नई खुशी आ गई थी। दूसरी तरफ हमजा के घर में वक्त तो गुजर रहा था, मगर सुकून खत्म हो चुका था। चंद महीने बीत गए, मगर नादिया के यहाँ कोई खुशखबरी न आई। रजिया बेगम की आंखों की चमक अब फिक्र में बदल चुकी थी। हमजा भी अंदर ही अंदर टूटने लगा था। एक दिन मारिया के गांव की एक औरत हमजा के घर आई। कुछ देर आम बातें होती रहीं, फिर उसने आहिस्ता से कहा, मारिया की यहाँ बेटा हुआ है। ये सुनते ही हमजा जैसे साकित हो गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। रजिया बेगम ने हैरत से कहा, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने तो बेटी बताई थी। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। हमजा की आंखों में पछतावा साफ नजर आने लगा। कुछ देर बाद वो औरत खामोशी से उठी और वहां से चली गई। हमजा के दिल में एक अजीब सा बोझ उतर चुका था। हमजा का रवैया अब नादिया के साथ सख्त हो गया था। वो छोटी छोटी बातों पर उसे ताने देने लगा था। एक दिन गुस्से में बोला, तुम मुझे बेटा भी नहीं दे सकती, मैंने तुमसे क्या उम्मीद रखी थी? नादिया ये सुनकर सहम गई। इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो अल्लाह के हाथ में है। मगर हमजा कुछ सुनने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ मारिया की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगी थी। उसकी दोनों बेटियां इकरा और अलीशा अब 6 साल की हो चुकी थीं। वो रोजाना स्कूल जाने लगी और दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी। मारिया हर सुबह उन्हें खुद तैयार करती, उनके बाल संवारती और दुआओं के साथ स्कूल भेजती। दूसरी तरफ हमजा का रवैया सख्त होता जा रहा था। रजिया बेगम ये सब खामोशी से देखती रही, मगर अब उनसे ये बर्दाश्त न होता था। घर का सुकून खत्म हो चुका था। वो हर वक्त परेशान रहने लगी और इसी सदमे में एक दिन वो दुनिया से रुखसत हो गई। हमजा माँ के सरहाने बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे।
نادیہ ایک طرف کھڑی خاموشی سے روتی رہی۔ شام کو جب حمزہ گھر واپس آیا وہ خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال تھا، اماں بیٹے کے غم میں چلی گئیں۔ اب مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا تھا، کاش میں نے ماریا کو نہ چھوڑا ہوتا۔ مگر اب وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ چند دن گزر گئے۔ ایک دن حمزہ غصے میں نادیہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ سخت آواز میں بولا، تم مجھے بیٹا نہیں دے سکیں، اسی بیٹے کے غم میں میری ماں بھی چلی گئیں۔ حمزہ نے بغیر رکے کہا، اب تم اس گھر میں نہیں رہو گی، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی نادیہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ روتی ہوئی بولی، خدا کے لیے ایسا نہ کریں، میرا کوئی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ مگر حمزہ کا دل سخت ہو چکا تھا۔ نادیہ نے خاموشی سے اپنے کپڑے سمیٹے اور گھر سے باہر نکل گئی۔ اب حمزہ دن بھر گھر میں ہی پڑا رہتا، چارپائی پر لیٹا ہوا خالی نظروں سے چھت کو دیکھتا رہتا۔ نہ اسے کسی کام کا ہوش تھا، نہ کسی سے بات کرنے کا۔ وہ ڈپریشن میں ڈوب چکا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ کئی سال گزر گئے۔ اقرا اور علیشا اب جوان ہو چکی تھیں۔ انہوں نے دل لگا کر اپنی تعلیم مکمل کی اور ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر لی۔ اب دونوں ایک اچھے ہسپتال میں ڈاکٹر بن چکی تھیں۔ ماریا نے گاؤں میں ہی اپنے لیے ایک اچھا سا گھر بنا لیا تھا۔ اب وہ پہلے جیسی مجبور عورت نہیں رہی تھی۔ مگر اسی دوران اماں حلیمہ کچھ عرصہ پہلے بیماری کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ماریا کو اس بات کا بہت دکھ تھا۔ بیٹیاں بوجھ نہیں، اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ اب حمزہ 60 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ کمزور اور بیمار حالت میں چارپائی پر پڑا رہتا۔ ایک دن اس کی طبیعت اچانک زیادہ خراب ہو گئی۔ ہسپتال میں اس کے لیے ڈاکٹر آئی۔ وہ اقرا تھی۔ اقرا نے نرم لہجے میں پوچھا، بابا جی کیا تکلیف ہے آپ کو؟ حمزہ نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، بس اکیلا ہوں، کوئی اپنا نہیں۔ یہ سن کر اقرا کے دل میں ہمدردی آ گئی۔ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کا علاج فری میں کریں گے۔ اقرا نے خاموشی سے اس کا علاج شروع کر دیا، بغیر یہ جانے کہ جس کا وہ علاج کر رہی ہے وہی اس کا اپنا باپ ہے۔ اور حمزہ بھی اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ اس کے سامنے کھڑی ڈاکٹر اس کی اپنی بیٹی ہے۔ کچھ دن گزرے، حمزہ کی حالت بہتر ہونے لگی۔ ایک دن اس نے اقرا کو اپنے پاس بلایا۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، بیٹا تم نے میرے لیے جو کیا میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اقرا ہلکی سی مسکرائی اور نرمی سے بولی، یہ کوئی احسان نہیں بابا جی، ہمیں گھر میں یہی سکھایا گیا ہے کہ جسے ضرورت ہو اس کا ساتھ دیا جائے۔ پھر حمزہ آہستہ آہستہ اپنے گھر آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھا چارپائی پر جا بیٹھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے جانا چاہیے ماریا کے پاس، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی، اور میری بیٹیاں پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ اگلی صبح حمزہ لرزتے قدموں کے ساتھ ماریا کے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ گاؤں کے قریب پہنچ کر اس نے ایک آدمی کو روکا۔ بھائی، ماریا کا گھر کدھر ہے؟ اس آدمی نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ سامنے جو بڑا سا بنگلہ نظر آ رہا ہے نا، وہی ماریا کا گھر ہے۔ حمزہ دروازے تک پہنچا، کانپتے ہاتھوں سے دستک دی۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا، عامر۔ عامر نے حیرانی سے پوچھا، بابا جی آپ کون ہیں؟ کیا بات ہے؟ حمزہ مشکل سے بولا، بیٹا کیا یہ ماریا کا گھر ہے؟ عامر نے نرمی سے جواب دیا، جی بابا جی یہی ہے۔ عامر نے سادہ لہجے میں کہا، بابا جی وہ میری ماما ہیں۔ یہ سنتے ہی حمزہ کے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا ماریا کو بلا دو۔ عامر نے فوراً کہا، آپ رکیں، میں ابھی اماں کو بلاتا ہوں۔ ماریا فوراً باہر آئی۔ دروازے پر نظر پڑتے ہی وہ ایک دم رک گئی۔ حمزہ نے سر جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ماریا کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی، مگر اس کے لہجے میں برسوں کا درد تھا۔ آپ کیوں آئے ہو؟ جب ہمیں تمہاری ضرورت تھی تب کہاں تھے؟
जब मैं अपनी बच्चियों के साथ दर दर की ठोकरें खा रही थी, तब तुम कहाँ थे? मारिया ने गहरी सांस ली। बेटा, ये तुम्हारे बाप हैं जिन्होंने हमें घर से निकाल दिया था। कुछ लम्हों बाद इकरा और अलीशा वहां आ गईं। इकरा ने हैरानी से कहा, ये तो वही बाबा जी हैं जिनका हमने अस्पताल में इलाज किया था। हमजा लरसती आवाज में बोला, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम सबका गुनहगार हूं। इकरा ने आहिस्ता से कहा, अम्मी, माफ कर दे, ये हमारे अब्बा हैं। अलीशा ने भी हाँ में हाँ मिलाई। आमिर ने मारिया का हाथ थाम लिया। अम्मी, अब्बा को माफ कर दे। मारिया खामोश खड़ी रही, आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ लम्हों बाद उसने गहरी सांस ली और हमजा की तरफ देखा। मैं तुम्हें माफ करती हूं। ये सुनते ही हमजा रोता हुआ सर झुका गया। इकरा और अलीशा आगे बढ़ी, उन्होंने हमजा को सहारा दिया और आहिस्ता आहिस्ता उसे घर के अंदर ले गईं। उस दिन के बाद वो सब एक ही छत के नीचे रहने लगे। वक्त ने ये साबित कर दिया, बेटियां बोझ नहीं होती, बल्कि यही वक्त आने पर सबसे बड़ा सहारा बनती हैं।